صبح کا سورج نکلا ہی تھا کہ راجا کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ راجا جی صبح خیز تھے، جلدی اٹھنا پسند کرتے تھے۔ راجا نے باغ کی سیر کو جانا چاہا، اس لیے تیار ہوئے اور راج محل سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے پہلے ارادہ کیا کہ صنعت گڑھ کا دورہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ سب خیریت سے ہے۔ چنانچہ راجا نے ایسا ہی کیا۔ منہ اندھیرے صنعت گڑھ کا گشت کر کے انہوں نے اطمینان محسوس کیا۔ پھر راجا نے باغ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں صبح کی سیر اور ایکسرسائز کر کے خود کو تازہ دم محسوس کیا اور ایک پھول توڑ کے سونگھا اور اس کو خیال آیا کہ وہ یہ پھول رانی کو دیں۔ اس خیال کی وجہ سے وہ مسکرا دیے اور گھر جانے کے لیے باغ سے نکل آئے۔ راجا راج محل میں داخل ہوئے اور پھر خواب گاہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رانی اٹھ چکی تھی۔ راجا نے مسکرا کر رانی کو سلام کیا اور کہا، سلام رانی جی، صبح بخیر۔ صبح بخیر راجا جی، یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ کیا لائے ہیں آپ؟ راجا نے پھول آگے کیا تو رانی خوش ہو گئی اور راجا کو کہا، واہ راجا جی، آج تو آپ نے صبح ہی صبح دل خوش کر دیا۔ راجا جی خوش ہو گئے اور پھر رانی ناشتے کے لیے انتظام کروانے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد رانی نے راجا کو آواز دی، راجا جی، راجا جی، آ جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ راجا جی تو اسی آواز کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے جیسے ہی آواز آئی وہ اٹھ کے ناشتے کے لیے چل دیے۔ ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ سپاہی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضور حضور وہ۔ راجا نے اس کی بات کاٹی اور بولے، کیا ہوا بچے، ایسے کیوں بھاگتے ہوئے آئے ہو کہ سانس ہی پھول گیا؟ جی راجا جی، دراصل میں سرحد والے گیٹ سے آیا ہوں آپ کے لیے پیغام لے کر، تو وہاں سے آتے آتے سانس پھول گیا۔ اچھا، لو پانی پیو۔ پھر راجا نے اس کو گلاس پکڑایا۔ سپاہی پانی پینے لگا۔ جب سپاہی پانی پی چکا تو راجا نے کہا، اب بتاؤ کیا بات ہے، کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ جی راجا جی، پیغام یہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے جو یہاں رہنے کا خواہش مند ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اچھا، چلو بلا لاؤ اس کو۔ آج ویسے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو 100 بار خوش آمدید، اور اگر کوئی غلط نیت سے آیا ہے تو بھی نپٹ لیا جائے گا۔ جی راجا جی۔ اور پھر سپاہی راجا کے حکم کے مطابق راج محل سے نکلا اور اس شخص کو بلانے گیا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر بولا، آ جاؤ بھائی، آپ کو راجا صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ شخص اس سپاہی کے پیچھے درمیانی چال چلتا وقار کے ساتھ راج محل کے سامنے جا پہنچا۔ ان لوگوں کے پہنچتے ہی راج محل کا دروازہ راجا کی اجازت پا کر کھول دیا گیا اور اس شخص کو ملاقات کے لیے بٹھایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد راجا صاحب تشریف لائے تو اس نے اٹھ کر انہیں کہا، السلام علیکم۔ راجا نے مسکرا کر جواب دیا،
اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو راجا نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ جی راجا صاحب، میرا نام خان ہے۔ خان، اچھا نام ہے۔ جی شکریہ۔ کچھ کھاؤ پیو گے؟ نہیں جزاک اللہ۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ خان مسکرایا۔ پھر راجا نے پوچھا، کہو کیوں آئے ہو، اپنا مدعا بیان کرو۔ جی راجا صاحب، میں یہاں رہنے کا خواہش مند ہوں، یہاں رہائش کی اجازت چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس علاقے کے بارے میں اچھی خبریں سنی ہیں۔ یہاں کے لوگ ملنسار ہیں، اخلاق والے ہیں، ادب آداب سے پیش آتے ہیں، اچھا اسکول بھی ہے، حکیم کی سہولت بھی موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میں نے یہاں کے راجا کے بارے میں سنا ہے کہ وہ انصاف پسند ہے اور رعایا کا خیال رکھنے والا ہے۔ صحیح۔ اور تم پہلے کہاں کے رہائشی ہو اور وہ علاقہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں ساتھ والے گاؤں کا رہائشی ہوں۔ وہاں ایسا صاف ستھرا ماحول نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی اچھا اسکول بھی نہیں ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کسی غلط ارادے سے تو سنگ گڑھ کا رخ نہیں کیا تم نے؟ نہیں راجا صاحب، میں کسی بھی غلط ارادے سے یہاں نہیں آیا، نہ ہی یہاں سنگ گڑھ کی خوشیاں تباہ کرنے آیا ہوں، بلکہ میں تو یہاں ایک خوبصورت اضافہ بننے آیا ہوں۔ یقین مانیے، میں یہاں کے لوگوں کے لیے باعث اطمینان اور شکر اور فخر کے لیے آیا ہوں۔ دیکھتے ہیں، چلو ہم تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ راجا جی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں گا، اور نہ ہی میرے خاندان سے آپ کو کوئی شکایت ملے گی۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ چلو یہ بتاؤ، کتنے لوگ ہیں تمہارے ساتھ؟ جناب، میں ہوں، میری اہلیہ لیلی اور میری پیاری بیٹی ہنا، ہم 3 لوگ ہیں۔ صحیح ہے۔ اور تم کام کیا کرتے ہو؟ جی، پیشے کے اعتبار سے میں کپڑوں کی دکان چلاتا ہوں۔ چلو صحیح ہے، پھر ہم تمہاری دکان سے خریداری کریں گے۔ جی راجا جی، ضرور۔ چلیں میں چلتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ پر اپنا رحم کرے، پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ خان نے راجا سے مصافحہ کیا۔ جی ضرور۔ خان صاحب راج محل سے نکل گئے اور اپنے خاندان کی رہائش کا انتظام کرنے لگے۔ سارے انتظامات کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے اور گھر جا کے بیوی اور بیٹی کو خوشخبری سنائی تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئیں۔ اگلے دن وہ تینوں صبح ہی صبح سنگ گڑھ میں داخل ہو گئے۔ ان سب نے مل کر اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کی، اور پھر گھر میں فرنیچر سیٹ کیا، اور پھر تھک ہار کے سو گئے۔ لیکن ہنا کو نیند نہ آئی، اس کے امی ابو سو چکے تھے۔ وہ بور ہونے لگی تو گھر سے باہر نکل کے جائزہ لینے کا سوچا۔ جب وہ گھر سے باہر نکل آئی تو چھوٹو اور ڈھولو کو کھیلتا ہوا پایا۔ اس نے جا کے ان سے کھیلنے کی اجازت مانگی اور انہیں کہا، السلام علیکم پیارے بھائیوں، آپ کا کیا نام ہے؟ کیا میں آپ دونوں کے ساتھ کھیل سکتی ہوں؟ وہ دونوں اس سے مل کر حیران ہو گئے۔
تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر بولے، ہمیں انجانے لوگوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے ددو نے منع کیا ہے۔ ہینا افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں۔ اسی وقت چھٹکی باہر نکلی اور ہینا کو دیکھا تو چھوٹو اور ڈھولو سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ہینا بولی، میں ہینا ہوں، ساتھ والے گھر سے آئی ہوں، ہم ابھی ہی یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، کیا آپ میری دوست بنو گی؟ ہاں۔ پھر ہینا اور چھٹکی نے دونوں ہاتھ ملا لیے۔ تھوڑی دیر بعد ہینا اپنے گھر چلی گئی تو یہ تینوں بھاگتے ہوئے ددو کے پاس گئے۔ ددو جی، ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آئے ہیں۔ کون سے نئے لوگ؟ پتہ نہیں ددو، کوئی نئے لوگ ہیں، ہم نے پہلے ان کو کبھی سنک گھر میں نہیں دیکھا۔ ہیں؟ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ ددو جی، آپ راجا سے پوچھ کر آئیں، چھٹکی نے بولا۔ ہاں اچھا، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ ددو راج محل گئے اور ان کو بتایا کہ راجا جی، خدا جانے کون ہمارے پڑوس میں رہنے آ گیا ہے، ہم نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ راجا معاملہ سمجھ کر مسکرائے، پھر ددو کو ساری رودات سنائی۔ ددو نے کہا، پھر آپ کو چاہیے کہ سنک گھر کے لوگوں کو بتا دیجیے تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں۔ جی ددو، آپ صحیح کہتے ہیں۔ راجا نے ڈھولچی کو بلایا، پھر ڈھولچی نے راجا کا بیان کردہ اعلان آ کر سنایا۔ پیارے سنک گھر کے باسیوں، میری بات سنو۔ آج سے ہمارے سنک گھر میں ایک خوبصورت اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر ڈھولچی نے خان صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ خان صاحب ہیں، آج سے یہ سنک گھر میں بما اہل و عیال رہا کریں گے۔ سب نے خوشی کا بھرپور اظہار کیا اور تالیاں بجائیں اور ان تینوں کو سنک گھر میں ویلکم کیا۔ ویلکم خان فیملی۔ پھر راجا نے کہا کہ ان تینوں کے اعزاز میں آج رات کی دعوت راج محل میں ہوگی۔ سب خوش ہو گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو وہ سب راج محل پہنچ گئے۔ خان اور ان کی فیملی بھی پہنچ گئی۔ راجا صاحب خان فیملی سے بہت خرم گوشی سے ملے۔ خان اور ان کی فیملی اس سب سے بہت خوش تھی۔ پھر خان نے راجا، رانی اور سارے سنک گھر کے باسیوں کو ایک ایک سوٹ تحفے میں دیا، جس سے سب بہت خوش ہوئے۔ اور پھر خان فیملی سنک گھر میں سنک گھر کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگی۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.